میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جنازے میں ہمارے بعد لوگ آئے، ہمارے تیجے دسویں میں لوگ آئے، کیا پتا ہمیں بخشوانے آئے ہیں کہ وہ دکھانے آئے ہیں، ہمیں تو یہی لگتا ہے وہ دکھانے آئے۔ اگر بخشوانے آتے تو پھر الیکشنوں کی باتیں نہ کرتے ہوتے، وہ اگر بخشوانے آتے تو دنیا کی باتیں نہ کرتے ہوتے، وہ اگر بخشوانے آتے تو پھر انہوں نے بخشش کی باتیں کی ہوتی ہے نا بھائیو۔ اتنی دیر میں موبائل بھی سائلنٹ کر لیتے وہ، اپنے فونوں کو بھی بند کر لیتے وہ، اور صرف ہمارے لیے آتے، میرا عزیز چلا گیا، اب تو اس کی آخری رسم ہے، لاؤ اس کا جنازہ پڑھ لو۔ لیکن دیکھنے میں آتا، آپ نے دیکھا ہوگا میرے مسلمان بھائیوں کہ اگر نماز جنازہ بھی پڑھی جا رہی ہے، لوگوں مرنے والے کے لیے سب سے جو اہم کام ہے وہ نماز جنازہ ہے، مغفرت کی جو دعا ہوتی ہے وہ نماز جنازہ میں ہی ہوتی ہے، نماز جنازہ سب سے اہم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز جنازہ میں بھی چند لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور ایک ٹیم الگ کھڑی ہو جاتی ہے، ان سے پوچھو تم دکھانے نہیں آئے تو کیا کرنے آئے تھے؟ اگر بخشوانے آئے ہوتے تو نماز جنازہ میں شرکت کیے ہوتے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اگر یہ سوال ان سے کیا جائے جو نماز جنازہ میں ایک طرف کو ٹولی بنا کے کھڑے ہیں، میرے بھائیوں تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ میرے بھائیوں اگر تم بخشوانے کے لیے آئے تھے تو نماز جنازہ ہے مرنے والے کے لیے، تو ہم ادھر کھڑے ہو کے کیا لے رہے ہیں؟ تو ان کا سوال ہوگا ہمیں نماز جنازہ یاد نہیں ہے۔ دیکھو بڑے افسوس کی بات ہے لوگوں، ایک بات بتاؤ، نماز جنازہ یار تمہیں یاد نہیں ہے تو کیا اوم پرکاش کو یاد ہوگی؟ بھائی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر نماز جنازہ ہمیں یاد نہیں ہے تو مجھے بتاؤ نماز جنازہ کسے یاد ہوگی؟ یار نماز جنازہ ہم ہی کو تو یاد ہوگی۔ بھائیو توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو سمجھنے کی ذرا بات ہے، کیوں یاد نہیں ہے؟ یار تیری عمر 20 سال ہو گئی، تیری عمر 25 سال ہو گئی، تیری عمر 30 سال ہو گئی، تجھے نماز جنازہ یاد کیوں نہیں ہے؟ نماز جنازہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا، اتنا بڑا کام نہیں تھا۔ نماز جنازہ اگر انسان چاہے تو 2 سے 3 دن میں یاد کر لے، 4-5 دن نہیں لگے گا، نماز جنازہ یاد ہو جائے گی، مگر تم نے کبھی یاد ہی نہیں کی۔ ہائے میرے مسلمان بھائی، آج یہ تیرا احباب میں سے مرا ہے، تیرے دوستوں میں سے مرا ہے، تیرے رشتہ داروں میں سے مرا ہے، لیکن ایک دن وہ بھی ہوگا کہ ہم بھی مریں گے، ہمارا بھی انتقال ہوگا۔ اور ایک بات بتاؤں، نماز جنازہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز جنازہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے ہی فائدہ؟ نماز جنازہ میں آپ شریک ہو جاؤ، مرنے والے کے لیے جہاں فائدہ ہے وہاں جو نماز جنازہ پڑھتے ان کے لیے بھی فائدہ ہے، دونوں کے لیے فائدہ۔ آج میں آپ کو بتا کے جاؤں گا، مزہ آ جائے گا۔ اگر کسی کو نماز جنازہ یاد نہ ہو تو یاد کر لینا، اور یاد نہ ہو جب بھی کھڑے ہو جاؤ جنازے میں، اگر یاد نہ ہو تب بھی کھڑے ہو جاؤ، یہ الگ نہ کھڑے ہوا کرو، اس لیے کہ تم مرنے والے کے لیے گئے ہو۔ مرنے والا تیری کار کا بھوکا نہیں تھا، مرنے والا تیرے آنے کا بھوکا نہیں تھا، تیرے دعا کے 2 جملوں کا بھوکا۔ یار تو نے نماز جنازہ میں کھڑے ہو کے اگر یاد نہیں ہے تب بھی کھڑے ہو جاؤ، اور کیا کرو؟ جو سبحانہ نماز میں پڑھتے یہی پڑھ لو پہلی تکبیر کے بعد، اور دوسری تکبیر ہو تو جو درود شریف درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے یہی پڑھ لو، اور جب تیسری تکبیر ہو تو اگر آپ کو دعا بھی یاد نہیں ہے نا اللہم ربنا پڑھ لو، سمجھے؟ اور جب چوتھی تکبیر ہو تو کچھ نہیں کرنا، سلام پھیرنا، امام تکبیر اللہ اکبر کہے، تم بھی پیچھے سے ہلکے سی آہستہ سی اللہ اکبر کہنا، پیچھے پیچھے، تو بھی نماز میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن معلوم ہے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر مرنے والا نیک ہے تو جتنے لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اللہ اس مرنے والے کے صدقے میں جتنے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ یعنی مرنے والے کی وجہ سے کس کی بخشش کر دیتا؟ جس نے نماز جنازہ پڑھی ہے، اس لیے کہ یہ مرنے والا نیک ہے، اس کے صدقے میں جن نے نماز جنازہ پڑھی اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اور اگر مرنے والا گناہگار ہے، نماز جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہے تو اللہ اس نماز جنازہ پڑھنے والے کی وجہ سے اس مرنے والے کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو لوگوں یا تو مرنے والے کا فائدہ ہوگا یا نماز جنازہ پڑھنے والے کا فائدہ ہوگا، اور جب تو پڑھے گا ہی نہیں تو نہ مرنے والے کا فائدہ ہوگا نہ تیرا فائدہ ہوگا۔ مجھے بتا تیرا جانے کا مقصد کیا تھا؟ جنازے میں شریک ہونے کا مقصد کیا تھا؟ فل مقصد
شامل ہو جاتا، فائدہ دونوں کو مل جاتا۔ واہ واہ واہ، بے شک، زندہ باد، زندہ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اچھا خطاب، فائدہ دونوں کو مل جاتا۔ اچھا تو ایک طرف کھڑا رہا بھائی، ایک بتا، ایک طرف کھڑا رہا، تجھے کیا فائدہ ہوا اور مرنے والے کو کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کیا کہا، اگر یاد نہیں بھی ہے نماز جنازہ تو پڑھ لو۔ آج کے بعد پورے مجمع میں جتنے لوگ بھی میری تقریر سننا ہے، کسی کے جنازے میں شامل ہوں گے تو نماز جنازہ ضرور پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، جب تم دوسروں کے جنازوں میں شامل ہو کے نماز جنازہ پڑھتے ہوگے، کیا کرتے ہوگے؟ نماز جنازہ، مرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوگے، تو معلوم ہے کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ ایک اور، ابھی آپ لوگ مجھے تحفے بھیجو، روز میرے گھر میں تحفے بھیجو، تحفے بھیجو۔ جب تحفے بھیجتے رہو گے تو میں یار کہوں گا یہ تحفے کون بھیج رہا؟ تو لوگ کہیں گے یہ بیروا کے لوگ ہیں۔ تو جب تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گے میں بڑا اچھا اہتمام کروں گا، یار وہ لوگ آ رہے ہیں جو روز تحفے بھیجتے ہیں۔ لوگوں، مرنے والے کے لیے تحفہ بخشش کی دعا ہے، تمہارا اور کوئی تحفہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تم تو پورا ورلڈ کپ لا کے اس کی قبر پر رکھ دو، اسے کیا فائدہ ہے بھائیوں؟ پوری دنیا کی دولت اس کی قبر پر لا کے رکھ دو، اسے کیا فائدہ؟ اس کے لیے تو وہی تحفہ ہے جو تم مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا کر دو۔ جس دن تم مرو گے انتقال ہوگا، وہ مرنے والے تمہارا استقبال کریں گے۔ آج ہمارا وہ بھائی آ رہا جو ہمارے لیے بخشش کے تحفے بھیجتا تھا۔ تم دبئی جاتے ہو کمانے کے لیے، سعودی عرب جاتے ہو، وہاں سب لوگ زبان بھی نہیں، کلچر بھی نیا، تہذیب بھی نہیں، بہت سے لوگ تو رو رہے ہوتے ہیں، دیکھا نہیں دیکھا دل نہیں لگ رہا، اور بہت سے لوگ تو واپس آ جاتے، 1 لاکھ روپے لگا کے گئے واپس آ رہے ہیں، ابا کہہ رہے ہیں بیٹے 1 لاکھ روپے لگا کے گئے، کچھ تو کما لے، کہہ رہا مر جاؤں گا یہیں، پیسے واپس بھیج دو ٹکٹ کے لیے۔ دل نہیں لگ رہا بالکل بھی۔ ہاں مجھے نظر نہیں آ رہے ہریالی والے کھیت، وہ ہرے دھنیے وہ سرسوں کے کھیت کہاں نظر آ رہے ہیں؟ یہاں تو پہاڑ ہے، اونٹ نظر آ رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہی کہتا ہے جب دل نہیں لگتا تو۔ مجھے تو اپنے ہی وہ گاؤں بڑھیا تھا، 300 روپے کی وہی مزدوری کر رہا تھا، نقد ملتے تھے، آرام سے ساگ سے بغیر کی روٹی کھاتا تھا۔ ابا وہی بڑھیا بات ہے کہ نہیں ہے؟ ارے وہی بڑھیا، مجھے ہے تو بلا لو، اگر نہیں بلاؤ گے مر جاؤں گا یہاں سے، اور الٹے ٹکٹ کے پیسے بھیجے تب واپس آیا۔ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، وہاں سب کچھ نیا تھا اس لیے دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے ہی جب مر کے ہم جائیں گے سب کچھ نیا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دل نہیں لگے گا۔ لیکن جب تم تحفے یہاں سے بھیجتے ہوگے تو وہ لوگ تیرے آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے جن کی بخشش کے تحفے تو نے بھیجے ہوں گے۔